ہمارے خداوند کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کا پہلا باب 12 تا 15 آیات۔ اس وقت روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان کے ساتھ آزمایا گیا، جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنا دی اور کہا، وقت پورا ہو گیا، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں پاپا اعظم پوپ فرانسس کا پیغام پڑھا جاتا ہے۔ روزوں میں خاص میسیج بھیجتے ہیں، اور آج ہم پاپا اعظم کا پیغام سنیں گے۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس کا روزوں کے ایام 2024 کے لیے پیغام۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارا خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا پیغام ہمیشہ آزادی کا ہوتا ہے۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ کوہ سینا پر موسیٰ کو دیے گئے داسا کام کے یہ پہلے کلمات ہیں۔ جن لوگوں نے انہیں سنا اس خروج سے کافی واقف تھے جس کے بارے میں خدا نے کلام کیا۔ ان کی غلامی کا تجربہ جو اب بھی ان پر بھاری تھا، بیابان میں انہوں نے داسا کام آزادی کے راستے کے طور پر پائے۔ ہم انہیں حکامات کہتے ہیں تاکہ اس محبت کی طاقت پر زور دیا جائے جس سے خدا اپنے لوگوں کی تشکیل کرتا ہے۔ آزادی کی بلاہٹ ایک تقاضۂ طلب مطالبہ ہے، اس کا فوری جواب نہیں دیا جاتا، اسے سفر کے حصے کے طور پر بالغ ہونا ہوتا ہے، بالکل جس طرح بیابان میں اسرائیل اب بھی مصر سے جڑے ہوئے تھے، اکثر ماضی کی آرزو کرتے تھے اور خداوند اور موسیٰ کے خلاف کڑکڑاتے تھے۔ آج بھی خدا کے لوگ ایک غلامی سے جڑے ہوئے ہیں جسے پیچھے چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ ہمیں ان لمحات میں جب ہم نا امیدی محسوس کرتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا سچ ہے۔ بیابان کی طرح زندگی میں بھٹکنا اور اپنی منزل کے طور پر وعدے کی ہوئی سرزمین کی کمی رکھنا۔ روزوں کے ایام فضل کا موسم ہے جس میں ایک بار پھر ہوشیہ نبی کے بیان میں ہماری پہلی محبت کی جگہ بن سکتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی تشکیل کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری غلامی کو پیچھے چھوڑنے اور موت سے زندگی کا فصح کا تجربہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دولہے کی طرح خداوند ہمیں ایک بار پھر ہمارے دلوں میں محبت کے الفاظ کی سرگوشی کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ غلامی سے آزادی کی طرف خروج کوئی خیالی اور تصوراتی سفر نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اپنے روزوں کے ایام کو بہتر طور پر منانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی آنکھیں حقیقت کو جاننے کے لیے کھولنی ہوں گی۔ جب خدا جلتی ہوئی جالی سے موسیٰ کو پکارتا ہے تو وہ فوراً دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایسا خدا ہے جو دیکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر کہ وہ سنتا ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کی جو مصر میں ہے مذلت دیکھی اور ان کی فریاد جو عاملوں کی سختی کے سبب سے ہے سنی، اور چونکہ میں نے ان کے دکھ کو معلوم کیا، میں اترا ہوں کہ انہیں مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس سرزمین سے نکال کر اچھے وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے لے جاؤں۔
آج بھی ہمارے بہت سے مظلوم بھائیوں بہنوں کی چیخ و پکار اور فریاد آسمان تک اٹھتی ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اس فریاد کو سنتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں پریشان کرتی ہے؟ کیا یہ ہمیں تحریک دیتی ہے؟ بہت سی باتیں ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھتی ہیں۔ اخوت و الفت سے انکاری جو ہمیں ازل سے ہی ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اٹلی میں ملاقات کے دوران میں نے بے حس عالمگیریت کا سامنا کیا۔ اس پر میں نے 2 سوالات پوچھے جو اب بھی اور زیادہ ضروری اور پرزور بن گئے ہیں۔ تو کہاں ہے؟ تکوین 3 باب 9 آیت۔ اور تیرا بھائی کہاں ہے؟ تکوین 4 باب 9 آیت۔ روزوں کے ایام کا ہمارا سفر تب ہی حقیقی اور ٹھوس ہوگا اگر ان 2 سوالوں کو ایک بار پھر سنیں، اور سننے سے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم آج بھی فرعون کی حکمرانی میں ہیں، حکمرانی جو ہمیں تھکا ہوا بے حس اور لا تعلق بناتی ہے، ترقی کا ایسا نمونہ جو ہمیں تقسیم کرتا اور مستقبل سے مرحوم کرتا ہے۔ زمین، ہوا اور پانی آلودہ ہیں، لیکن ایسے ہی ہماری روحیں بھی آلودہ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بپتسمے نے ہماری آزادی کا عمل شروع کر دیا ہے، پھر بھی ہمارے اندر غلامی کی ایک ناقابل بیان خواہش باقی ہے۔ معمول کی اشیاء کی حفاظت کی طرف ایک قسم کی کشش ہماری آزادی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خروج کے بیان میں یہ اہم تفصیل یہ ہے کہ خدا سب دیکھتا ہے، وہ متحرک ہے اور آزادی بخشنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل قوم ایسا نہیں چاہتے۔ فرعون خوابوں کو دباتا ہے، آسمان کا نظارہ روکتا ہے، یہ ظاہر کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دنیا جس میں انسانی وقار کو پامال کیا جاتا ہے کبھی نہیں بدل سکتی۔ فرعون نے ہر چیز کو اپنی غلامی میں ڈال رکھا تھا۔ آئے ہم پوچھیں، کیا میں ایک نئی دنیا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں؟ کیا میں پرانی دنیا کے ساتھ سمجھوتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ میرے بہت سے بھائی بشپ اور بڑی تعداد میں امن و سلامتی کے لیے کام کرنے والوں کی گواہی نے مجھے بڑی شدت سے اس بات پر قائل کیا ہے کہ امید کی کمی کا مقابلہ کرنے کی صورت ہے جو خوابوں کو گٹا دیتی ہے، اور جو اس خاموش فریاد اور پکار کو کم کرتی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے اور خدا کے دل کو متحرک کرتی ہے۔ یہ امید کی کمی غلامی کے لیے پرانی حسین اور دلکش یادوں کی طرف نہیں ہے جس نے اسرائیل کو بیابان میں مفلوج کر دیا اور آگے بڑھنے سے روک دیا۔ خدا ہم سے کبھی بھی نہیں اکتاتا۔ آئے ہم روزوں کے ایام کو خیر مقدم کہیں، جس میں وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ خروج 20 باب 2 آیت۔ روزوں کے ایام توبہ اور تبدیلی کا موسم ہے، یہ آزادی کا وقت ہے۔ جیسا کہ ہر سال روزوں کے ایام کے پہلے اتوار پر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی ہدایت سے بیابان کو لایا گیا تاکہ اپنی آزادی میں آزمایا جا سکے۔ مجسم بیٹا ان 40 دنوں کے دوران ہماری گناہ نگاہوں کے سامنے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ فرعون کی طرح حکمرانی کے تابع نہیں بلکہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بیابان وہ جگہ ہے جہاں ہماری آزادی ایک شخصی فیصلے میں پختہ ہو سکتی ہے کہ ہم دوبارہ غلامی میں نہ گریں۔ روزوں کے ایام میں ہم انصاف کے نئے پیمانے اور ایک برادری ہیں جس کے ساتھ ہم اس راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں جسے ابھی تک نہیں اپنایا گیا۔ البتہ اس میں جد و جہد شامل ہے، جیسا کہ خروج کی کتاب اور بیابان میں یسوع کی آزمائش میں واضح کرتی ہیں۔ خدا کی آواز جو کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، مرکز 1 باب 11 آیت، اور تیرے لیے تیرے حضور کوئی دوسرا محبوب نہ ہو۔ فرعون نے بھی زیادہ ہمیں ان بتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو ہم اپنے لیے بناتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے اندر بولنے والی آواز سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور ہونے
سب کی نظروں کے مرکز میں آنے، دوسروں پر غلبہ اور قبضہ حاصل کرنے۔ ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ یہ ورگلانے والا جھوٹ کتنا دلکش ہو سکتا ہے۔ کئی انسان اس راہ پر چلتے ہیں، ہم دولت سے، مخصوص منصوبوں، خیالات سے اور اپنے عہد سے، ایک روایت سے، حتیٰ کہ بعض افراد سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمیں آگے بڑھنے کے بجائے مفلوج کر دیتے ہیں، سامنا کرنے کے بجائے وہ تنازعات اور کشمکش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک نئی انسانیت بھی ہے، پست حالی، حقیر اور عاجز لوگ جو جھوٹ کی رغبت کے آگے نہیں جھکتے۔ یہ عمل کا وقت ہے، اور روزوں کے ایام میں عمل کرنے کا مطلب ہے رک جانا بھی ہے۔ خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے دعا میں قائم رہنا، زخمی بھائی بہنوں کو دیکھ کر نیک سامری کی طرح رکنا، خدا سے محبت اور ہمسائے سے محبت ایک ہی محبت ہے، دیگر معبودوں کو نہ رکھنا، خدا کی حضوری میں قائم رہنا جو ہمسائے کی صورت میں موجود ہے۔ اس وجہ سے روزہ، خیرات اور دعا 3 غیر متعلقہ اعمال نہیں ہیں، بلکہ ایک کشادگی اور خود کو خالی کرنے کی ایک تحریک ہے، جس میں ہم ان بتوں اور محبوبوں کو باہر نکال پھینکتے ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، وہ وابستیاں جو ہمیں قید کرتے ہیں۔ تب ہی تباہ اور تنہا دل بحال ہوگا۔ لہٰذا رفتار کم کریں۔ روزوں کے ایام میں ہمیں دوبارہ دریافت کرنے میں مدد کرتے ہیں، جو نئی توانائیاں جاری کرے گی۔ ہم خدا کی موجودگی میں بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے زیادہ ساز بن جاتے ہیں۔ دھمکیوں اور دشمنیوں کی بجائے ہم ساتھیوں اور ہم راہ اور ہم سفر کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ خدا کا خواب ہے، وعدے کی سرزمین جس کی طرح ہم سفر کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کو چھوڑ چکے ہیں۔ روزوں کے ایام اجتماعی فیصلوں کا بھی وقت ہے، چھوٹے اور بڑے فیصلے جو معمول کے برعکس ہیں، فیصلے جو افراد اور تمام پڑوسی کی روزمرہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے قابل ہیں۔ مثلا ہم کس طریقے سے مال جمع کرتے ہیں، کیسے کائنات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپے اور ترک کیے ہوئے ہیں یا جو حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ میں ہر مسیحی برادری کو صرف یہ کہنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اراکین کی طرز زندگی پر نظر ثانی کریں، معاشرے میں اپنی موجودگی اور اس کی بہتری اور بہبود کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ افسوس ہم پر اگر ہم مسیحی ریاضت اور توبہ اس قسم کی توبہ سے مشابہت رکھتے ہیں جس سے مسیح کو بے دل اور مایوس کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ اس کے برعکس روزوں کو دوسروں کو خوشی بڑے چہرے دیکھنے دیں اور آزادی کو خوشبو حاصل کرنے دیں، اور اس محبت کا تجربہ کرنے دیں جو ہر چیز کو نیا بناتا ہے، سب سے چھوٹے اور ہمارے قریب ترین لوگوں سے شروع کر کے یہ ہماری ہر مسیحی برادری میں ہو سکتے ہیں۔ اس حد تک کہ روزوں کے یہ ایام تبدیلی کا وقت بن جائیں گے، پریشان کہ انسانیت تخلیقی ہونے کو نئی امید کی چمک دیکھے گی۔ مجھے وہ بات بیان کرنے دیں جو میں نے نوجوانوں سے کہی، جس سے میں پچھلے گزشتہ موسم گرما میں عالمی یوتھ ڈے کے موقع پر پرتگال میں ملا تھا۔ ڈھونڈنے کی عمل کی تلاش میں رہیں اور خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت ہمیں بہت خطرات کا سامنا ہے۔ ہم بہت لوگوں کو دردناک التجاؤں اور پکار سنتے ہیں۔ در حقیقت ہم تیسری عالمی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں جو حصوں میں لڑی جا رہی ہے، پھر بھی ہمیں اپنی دنیا کو دیکھنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس کی موت کی حالت میں نہیں بلکہ جنم دینے کے عمل میں، جام میں نہیں بلکہ تاریخ ایک عظیم نئے باب کے آغاز میں۔ ہمیں ایسا سوچنے کی ہمت چاہیے۔ میں آپ سب کو اور آپ کے روزوں کے ایام پر برکت دیتا ہوں۔ پوپ فرانسس۔
مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، یہ پوپ فرانسس کا پیغام تھا مسیحی مومنین کے لیے دنیا بھر میں ہر گرجا گھر میں یہ پڑھا گیا، اور خاص طور پر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم روزوں میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، ضرورت مند لوگوں کے لیے رکیں، سوچیں، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہیں، ہم سے الگ نہیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہمیں خیرات کے کاموں کو جاری رکھنا ہے۔ خدا اور ہمسائے سے محبت کوئی فرق نہیں ہے۔ پوپ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی محبت ہے، خدا کے ساتھ اور ہمسائے کے ساتھ ایک ہی محبت ہے۔ اگر آپ ہمسائے سے پیار کرتے ہیں تو آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ہمسائے کو پیار کرنا ہے، اپنے آپ نے اندر سے جو ہے دوسرے محبوب جو ہیں ان کو نکالنا ہے، جو لالچ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، ان کو نکالنا ہے۔ اور ہم نے بہت سے خدا بنائے ہوئے ہیں، دولت کو خدا بنایا ہوا ہے، دنیا داری کو خدا بنایا ہوا ہے، حسد کو، غصے کو، جس چیز کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو ہمیں زیادہ پیاری ہے، جو ہم زیادہ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں ہی خوشی دیکھتے ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ تیرا خدا ایک ہے، تو اس کی عبادت کیا کر، اسی سے تجھے برکت ملے گی، اسی سے تجھے روزگار ملے گا، اسی سے تجھے صحت ملے گی، اسی سے تجھے خوشحالی ملے گی اور تجھے سلامتی ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، ہم ان پر نہ دھیان دیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، خدا کی مرضی کو پورا کریں، ایک دوسرے کا دھیان رکھیں۔ یہ روزوں کے ایام بہت ہی بابرکت ایام ہیں، جو توبہ کے ایام ہیں، جو معافی کے ایام ہیں، جو خدا کے قریب آنے کے ایام ہیں، جو ایک دوسرے کو پیار کرنے کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر روزوں میں آپ ضرور ایسٹر سے پہلے یاد رکھیں، ایسٹر سے پہلے جب بھی موقع ملے آپ ضرور اعتراف کریں۔ مسیح خداوند نے آج کے انجیل پاک پہ بھی کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بری راہوں سے، برے کاموں سے، برے رویوں سے، اور اپنے ہاتھوں کو دھونے پر زور نہیں دینا بلکہ دلوں کو دھونے پر زور دینا ہے، کیونکہ دلوں سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، دلوں سے ہی نفرت نکلتی ہے، دلوں سے ہی غصہ نکلتا ہے، دلوں سے ہی حسد نکلتا ہے، دلوں سے ہی بدلہ نکلتا ہے۔ ہم نے روزوں میں دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہم نے اعتراف نہ کیا روزوں میں تو ہمارا ایسٹر منانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم ایسٹر کو مناتے نہیں بلکہ ہم گزار دیتے ہیں۔ تو روزوں میں ہم نے اعتراف کرنا ہے۔ ہر روز یہاں پر مقدس گھنٹہ ہوتا ہے 11 سے 12، ہر روز، جمعرات کو بھی شام کو 7 بجے ہوتا ہے، روزوں میں بھی جمعے کے دن بھی اعتراف سنا جاتا ہے۔ تو آپ ضرور روزوں میں اعتراف کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، خدا کے قریب ہوں۔ جب ہم پاک ہو گے تو ہماری دعائیں فوراً سنی جائیں گی، ان میں کوئی ڈیلے نہیں ہوتا۔ جب ہم پاک ہوں گے تو ہمیں برکتیں ملیں گی، ہم خدا کے قریب ہوں گے، ہماری دعائیں جلدی سنی جائیں گی۔ تو ان دنوں میں خاص طور پر ہم نے اعتراف کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے۔ پاپا اعظم نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، لگاتار بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر تھوڑی دیر ہم دوسروں کے لیے رکیں، دوسروں پر غور کریں، دوسروں کو سوچیں، دوسروں کے بارے میں جانیں اور اپنے آپ کو بھی جانیں۔ جس طرح پاپا اعظم نے کہا کہ ہمیں دوست والوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں، اور مسیح خداوند نے جب خدا نے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو ہمیں اپنے بھائی کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس حالت میں ہے، کس دکھ سے گزر رہا ہے، کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اور ہمیں اپنے ارد گرد جب نظر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان پر غور کریں، ان کو دیکھیں، انہیں جانیں اور خدا کو پیار کریں۔ جس طرح آج کی انجیل پاک میں بھی بیان کیا گیا، مسیح خداوند آزمایا گیا، 3 آزمائشیں آئیں۔ کتنی آزمائشیں آئیں؟ 3، اور روزوں 40 دنوں کے درمیان وہ 3 دفعہ آزمایا گیا، بیابان میں ہے۔ اور مسیح خداوند کا بیابان میں آزمایا جانا، ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم بھی بیابان میں آزمائی گئی، 3 آزمائشیں ان پر بھی آئیں، تو کیا ہوا؟ وہ آزمائشوں میں گر گئے، وفادار نہیں رہے خدا کے ساتھ۔ مگر مسیح خداوند کی 3 آزمائشیں ہمیں یاد لاتی ہیں کہ مسیح خداوند آزمائشوں پر غالب آئے، فتح مند ہوئے۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے خدا پر بھروسہ رکھا، باپ پر۔ اور کلام کے ذریعے جب شیطان نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے کہ ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں، تو مسیح خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا کے پاک کلام لکھا ہے کہ انسان سے روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، کلام سے جواب دیا ہے، کلام سے، پرانے عہد نامے سے، تو وہ غالب ہے۔ جب ہمارے دلوں میں کلام ہوگا نا، ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہوگا، تو ہم آزمائشوں پر غالب آئیں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل قوم گر گئی، 40 سال بیابان میں خدا انہیں کھانا دیتا رہا، جب بھوکے ہوئے تو کڑکڑائے کہ ہم کہاں آ گئے، خدا نے آسمانی من دیا انہیں۔ پیاس لگی تو کڑکڑائے کہ ہم کہاں بیابان میں پیاسی زمین میں آگے جہاں پہ پانی نہیں ہے، تو خدا نے چٹان سے پانی مہیا کیا۔ اور 40 سال تک ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، 40 سال تک خدا ان کے بعد، مگر پھر بھی وہ بار بار کڑکڑاتے ہیں، بار بار گلے شکوے کرتے ہیں۔ آزمائشوں میں، مشکل وقت میں وہ ثابت قدم نہیں رہے۔ آزمائش ہمارے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے کہ آیا ہم خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آزمائش یہی ایمان کی پرکھ ہوتی ہے۔ ایوب پر آزمائش ہے بیماری کی، کہ وہ آزمائش میں کیا خدا کو آزمائش میں بھی پیار کرتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو بڑا خدا کا نام لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے جب بیمار کریں گے تو بیماری میں بھی خدا کو یاد کرے، اس نے بیماری میں بھی یاد کیا، خدا نے پھر اسے نئی زندگی دی، بحال کیا۔ تو ہم پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، روزوں میں آزمائشیں آتی ہیں کہ اچھی چیز اپنی رکھی ہوں، بری دوسروں کو دے دوں۔ لالچ آتا ہے پیسوں کا، لالچ آتا ہے جائیداد کا، لالچ آتا ہے دوسری چیزوں کا، تو ہم نے دیکھنا کہ کیا آزمائش میں پیسے نظر آئے گرے ہوئے ہیں، تو ہم نے دیکھنا کہ یہ میرے نہیں ہیں، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے۔ آزمائش یہ بھی آ سکتی نہیں، رکھ لو، آج بڑے کام ہوں گے، ہو سکتا ہے بل دینا ہو سکتا ہے بچوں کی فیس دینی ہو سکتا ہے میڈیسن لینی ہو، نہیں یہ میرے ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے دینا ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو دل سے آواز کیا ہے کہ نہیں رکھنے، یہ آپ کے ہے ہی نہیں ہے۔ بیمار ہیں، میڈیسن لینی ہے تو خدا شفا دے دے گا، خدا انتظام کرے گا۔ خدا کی مرضی کو پورا کرو گے تو خدا آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گا، تو مسیح خداوند نے بھی جب اسے کہا کہ پتھروں سے کیا روٹیاں بنائیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے، اس نے کہا نہیں، جو میرا باپ چاہتا ہے میں وہ کروں گا، وہ نہیں کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ وہ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا، اس نے کہا میں وہ نہیں کروں گا جو میں چاہتا ہوں بلکہ وہ کروں گا جو باپ چاہتا ہے۔ روزوں میں بھی سوچنا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو میرا باپ چاہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے روزے جو ہیں وہ برکت ہوں، خدا سے برکت پائیں، خدا سے سلامتی پائیں، اس کے قریب رہیں۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، جو آزمائش میں برداشت کرتا ہے۔ کوئی بات آزمائش یہ بھی ہے، روزوں میں کسی نے آپ کو غصے سے بات کی، آپ نے کہا کہ اچھا میں بھی جب تک غصے سے بات نہ کروں مجھے سکون نہیں آئے گا، نہیں، آزمائش ہی آئے گی، مگر آپ نے کہا نہیں بلکہ میں اس سے پیار سے بات کروں۔ روزے ہیں، آزمائش میں نے غصہ نہیں دکھانا، روزوں میں نے غصہ نہیں، یہی تو آزمائش ہے، کیا میں بھی ویسا ہی جواب دوں؟ نہیں، اس کا برا رویہ ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں برا بناؤں؟ مگر میرے خدا نے تو مجھے کہا ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی پیار کروں۔ اس نے غصے کی بات کی ہے، نفرت کی بات، مگر میں نہیں کروں، کیا کروں گا؟ پیار سے جواب دوں گا، صبر سے جواب دوں گا، تحمل سے جواب دوں گا، اچھے طریقے سے جواب دوں گا۔ یہ آزمائش کہ ہم نے کیا غصہ آزمائے، روزوں میں غصہ کرنے والے کے ساتھ غصہ کرنا ہے، بدلہ لینے والے کے ساتھ بدلہ لینا ہے، نفرت کرنے والے کے ساتھ نفرت کرنی ہے، نہیں، بلکہ ہم نے روزوں میں یاد رکھنا ہے کہ یہ مجھ پر آزمائش ہے، مشکل وقت میں برداشت کروں گا، اس کو برداشت کروں گا، اور جو برداشت کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا وہ کامیاب ہو۔ تو ہمیں تھوڑی دیر سوچنا ہے، کسی کو بھی جواب دینے سے پہلے تھوڑا سوچنا ہے کہ مجھے جواب کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، تو آپ کو خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگر فوری جواب دے دیں گے نا تو غلط بھی بات نکل سکتی ہے، تھوڑی دیر سوچ لیں، ٹھیک ہے غصہ تو آیا مگر تھوڑی دیر سوچیں تو مجھے کیا جواب دینا، کیا میرے یہ الفاظ نفرت پیدا کر دیں گے یا وہاں پر امن اور محبت پیدا کریں گے۔ تو ہم نے وہ الفاظ چننے ہیں جہاں پر امن ہی ہو جائے، صلح ہو جائے، ٹھیک ہی کام رہیں۔ تو آئیں خداوند سے فضل مانگیں اور پاپا اعظم کے اس پیغام پر غور کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے مسائل کو پیار کریں، دعا کے لیے وقت نکالیں، اپنے مسائل کے لیے وقت نکالیں، اور 3 کاموں پر کام کرنا ہے، دعا، خیرات اور روزہ۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے، ہمیں خدا کے قریب لائیں گے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔